तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें खबर नहीं। जब यजीद तख्त पर बैठा तो उसने वलीद को यह हुक्म दिया कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु से कहो कि मेरी बैत कर ले। तो जब हजरत इमाम अली मुकाम के पास पैगाम पहुंचा तो आपने फरमाया कि मैं छुप कर बैत नहीं करूंगा। तो ये पैगाम जब यजीद तक वापस गया तो यजीद ने उन्हें लालच दो गवर्नरी का, माल का। तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हम ऐसी ना गवर्नरी लेंगे और ना ऐसे नापाक हाथ में हुसैन कभी अपना पाक हाथ देगा जिस हाथ के अंदर शराब की बोतल रहती है और जिस हाथ से जुल्म होता है मजलूमों पर। तो हुकूमत उलमाए कराम का इसीलिए तायीद करवाती हैं कि उनका वो जो कुछ काम कर रहे होते हैं वो ठीक कर रहे होते हैं, कि अवाम की आंखों में मट्टी डालने के लिए। तो इमाम अली मुकाम ने फरमाया मैं अपना हाथ इसके हाथ में नहीं दे सकता। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो जो कुछ यजीद कर रहा था इमाम हुसैन की बैत यजीद के हर काम की जवाज की दलील बन जाती है। अब इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि मुझ जैसा इंसान छुप कर बैत नहीं करेगा, क्योंकि जो बात सच्ची हो हम ऐलान करते हैं, क्योंकि मैं अली का बेटा हूं। आईने जवाब मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। अब हमें ये देखना है कि यजीद के अंदर कौन कौन सी बुराइयां थी जिसकी वजह से हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने यजीद की बैत नहीं की। यजीद तारीख में मौजूद है कि यजीद शराबी था, जानी था, बदकार था, गाना गाने वाली औरतों को हमेशा अपने पास रखता और इनकी आगोश में खेलता। मालूम हुआ कि शराब पीना, गाना सुनना, नाच करना ये यजीदियत है और इन तमाम कामों से नफरत करना हुसैनियत है। अगर शराब पियोगे, बदकारी करोगे, गाने सुनोगे तो यजीद की रूह खुश होगी, लेकिन अगर इन तमाम चीजों से नफरत करोगे तो हजरत सैयद शुहदा इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह अन्हु की रूह खुश होगी। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की यजीद के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, कोई खानदानी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि यजीद के इन तमाम नापाक जिसारत वाले गलत कामों से दुश्मनी थी। हजरत इमाम हुसैन जब मदीना से मक्का आए तो कूफियों ने खत लिखे कि आप कूफे में आ जाए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, क्योंकि यजीद इधर बहुत गलत काम करता है। तो यजीद जालिम है, फासिक है, फाजिर है, तो आप जल्दी आ जाए। तो एक रवायत के मुताबिक तकरीबन 800 खत लिखे और एक रवायत के मुताबिक तकरीबन 80,000 आपको खतूत आए। तो इमाम हुसैन ने सहाबा कराम से जब ये मशवरा किया कि जाया जाए कूफा या ना जाया जाए, तो सहाबा कराम में से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अबू सईद रदी अल्लाह अन्हु, आपने फरमाया कि कूफा वाले वफादार नहीं बल्कि बेवफा लोग हैं। उन्होंने हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को भी शहीद किया। आप इस तरह करें कि आप ना जाए, पहले कोई सफीर अपना भेजे, वहां पर जाकर देख कर आए कि मामला किस तरह है, फिर आप खुद जाए। तो हजरत इमाम अली मुकाम ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील आपका तयन फरमाया कि आपको सफीर बनाकर कूफा भेजा जाएगा, फिर वहां के हालात देखकर फिर हिजरत की जाएगी। अब कुर्बान जाए सहाबा कराम पर जिनकी हजरत इमाम अली मुकाम से ये मोहब्बत थी, अगर वो रोकते ना तो शायद इमाम अली मुकाम खुद चले जाते। तो आपने सफीर भेजा हजरत मुस्लिम बिन अकील को। आप जब वहां पर गए तो एक दिन के अंदर ही रातों रात तकरीबन 12,000 लोगों ने बैत कर ली आपके हाथ के ऊपर। जब ये मामला यजीद के पास पहुंचा तो यजीद ने फौरन से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर तैनात किया कूफे का, और उसने किले के ऊपर चढ़ के ये ऐलान कर दिया कि जो बंदा इमाम अली मुकाम के हक में या आपके किसी रिश्तेदार के हक में बैत करेगा या उनका साथ देगा तो उसको, उनके बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, उनकी औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। बल्कि यहां तक खबर फैलाई गई कि अपनी अपनी तलवारें गवर्नमेंट को दे दो और गवर्नमेंट से जो है वो सोना ले लो। अब इमाम मुस्लिम बिन अकील जब वहां पर गए, 12,000 बंदे ने बैत की, तो आपने फौरन से खत लिखा। सन 3 जिलहज को 60 हिजरी को आपने हज को जो है वो खत लिखा। खत में लिखा कि कूफे वालों ने बैत कर ली है, बहुत मोहब्बत रखते हैं। तो इमाम अली मुकाम ने यह तहिया कर लिया कि अब मैं जाऊंगा वहां पर, क्योंकि मेरे भाई का खत आ चुका है। तो उस वक्त हजरत इमाम अली मुकाम अपने बाल बच्चों समेत तैयार हो गए और कूफे की तरफ रवाना हो गए। अब आपकी रवानगी 3 जिलहज को सन 60 हिजरी को जब इब्ने ज़ियाद को पता चला तो उसने हुर को 1000 फौज का दस्ता देकर भेजा ताकि वो देख सके कि इमाम अली मुकाम कितनी फौज लेकर आ रहे हैं।
تو جب حر نے ایک مقام پر دیکھا تو حضرت امام علی مقام کے ساتھ شہزادے اور شہزادیاں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، نور کی تصویریں تھی، نور کے مینارے تھے۔ حر نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، اب تم آگے نہیں جا سکتے، نہ پیچھے جا سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو، بتاؤ یزید کی بیعت کرنی ہے یا نہیں؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اب ہم نماز ادا کر لیں، اس کے بعد تم سے بات کریں گے۔ تو شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ آپ کو یہ کہا گیا کہ میدان کربلا میں اذان پڑھے۔ تو جب اب یہ زمین آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ آج کسی کی نزاکت معاب حضرت علی اکبر شہید رضی اللہ عنہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کربلا کا ہر ذرہ داد شجاعت دے رہا تھا۔ حضرت امام علی اکبر نے جب اذان پڑھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مصلی امامت پر تشریف لائے اور تکبیر کہی اللہ اکبر۔ اب حر انتظار میں تھا کہ نماز سے فارغ ہو تو گفتگو کا سلسلہ شروع ہو، لیکن جب حضرت امام حسین نے تکبیر کہی، حر کی تقدیر میں بھی انقلاب آ گیا۔ جب تکبیر کی آواز حر کے کانوں سے ٹکرائی تو حر کی دل کی گہرائیوں میں اتر گئی، تو وضو کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دی۔ امام حسین نے جب سلام پھیرا تو حر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام حسین کی منت و سماجی کرنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا انت حر من النار، جا تو نار جہنم سے آزاد ہو گیا۔ امام حسین کے پیچھے ایک مرتبہ نماز ادا کی اور وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ صحبت سال ترا سال کند، صحبت تال ترا تال کند۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے کربلا میں سب سے پہلے آ کر پردے کا انتظام کیا۔ آپ نے وہاں پانی کا انتظام نہیں کیا، کھانے کا انتظام نہیں کیا۔ شہزادہ علی اصغر حضرت امام زین العابدین بیمار تھے تو ان کی دوائی کا انتظام نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے پردے کا انتظام کیا۔ یزید کا یہ پیغام تھا کہ ہم ان کو بے پردہ و بے حجاب کریں گے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام تھا کہ جب تک حسین زندہ ہے میری اہل بیت میں سے یا میرے گھرانوں میں سے کوئی بے پردہ نہیں ہوگا۔ جب حسین نہیں رہے گا، جب شہید ہو جائے گا، اس پردے کا خدا محافظ ہے۔ تو حضرت امام حسین نے ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دیا کہ اپنے محلوں میں، بازاروں میں، تو کوجا میں اگر تمہیں میدان جنگ میں بھی جانا پڑ جائے تو پردے کا دامن مت چھوڑو۔ یاد رکھو کہ 7 محرم الحرام کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا، تو 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے۔ حضرت عباس ابن علی نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اجازت دے میں پانی لے کر آؤں، تو آپ نے فرمایا کہ پانی پر جو ہے وہ ظالموں کا قبضہ ہے، پانی پر آپ کو پانی نہیں لیا دینے جائے گا، آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں شہزادے اور شہزادیوں کو پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مشکیزہ خالی نہر سے نہ لے کر آؤں گا، پانی یہاں نہ ملے تو حوض کوثر پہ جاؤں گا۔ حضرت عباس مشکیزہ لے کر نکلے تو حضرت عباس تنہا ہے، ادھر ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، مقابلہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کربلا کی داستان صبر کی داستان ہے، ڈرنے کی داستان نہیں ہے۔ کربلا کی داستان شجاعت اور ارد گرد گھومتی ہے۔ عباس ابن علی کی شجاعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ آپ نے صف یزیدیت کو چیرتے ہوئے آگے گئے نہر فرات کی طرف، اور جب پانی بھر لیا تو پیچھے سے جب دیکھا یزیدیوں نے اگر یہ پانی لے کر خیموں میں پہنچ گئے تو آج کوئی بھی اگر ان شیروں نے پانی پی لیا تو کوئی یزیدی فوج کا کوئی اہلکار بھی زندہ نہیں بچے گا۔ تو حضرت عباس جب وہ مشکیزہ لے کر واپس آئے تو ظالموں نے سب سے پہلے ایک ہاتھ کو کاٹا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹا، پھر اس کے بعد حضرت امام علی مقام کے اس جو ہے وہ بھائی کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے جب منہ کے اندر مشکیزہ لیا تو آپ کی سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کے شہزادہ علی اکبر جب 18 سال کی عمر میں تھے، جب آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا تو آپ کو بھی وہ معاملہ دیکھا نہیں گیا گھر والوں کا، آپ نے فوراً سے اجازت طلب کی ابا جان سے اور تلوار لے کر میدان میں آ گئے۔ جب میدان میں آئے تو اس طرح سر کو اڑانے لگے، یزیدی فوج کے سروں تن سے جدا کرنے لگے سروں کو کہ یزیدی بھی دیکھ کر کہنے لگے یہ کون ہے شیر؟ تو فرمایا یہ حسین کا بیٹا ہے اور علی کا پوتا ہے۔ تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کی سے علی المرتضیٰ سے جن کی رفتار ملتی ہے، امام حسین سے جن کی گفتار ملتی ہے،
اور حسن کی تکویر۔ حضرت علی اکبر جب قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام الانبیاء تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب خاندان نبوت کے اس شہزادے نے میدان کربلا میں عظمت اور بہادری کی مثال قائم کی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے لوح محفوظ پر دیکھا تو علی اصغر کی شہادت لکھی تھی۔ جب آپ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کو 6 ماہ کے بچے تھے، بالکل چھوٹے معصوم، آپ نے جب حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کو اٹھا کر خیمے سے باہر آئے، کہا ظالمو اس بچے کو تو پانی دے دو، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو انہوں نے تیر آیا ظالموں کی طرف سے، جب تیر آیا تو آپ کی گردن پر پیوست ہو کر بازو کے اندر پیوست ہو گیا۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ جس وقت امام حسین کے شہزادے اور دوست احباب شہید ہو گئے تو آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب نے فرمایا کہ بھائی جان یہ اون و محمد میرے بیٹے ہیں، ان کو بھی لے جائیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر پیش کیجئے۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ ان کو بھی تلوار چلانی نہیں آتی، نیزہ بازی، کوئی جنگ کے میدان میں لڑنا نہیں آتا، کس طرح لے جاؤں؟ تو ماں نے بچوں کو خطبہ دیا، فرمایا بیٹا میں تمہیں جاتا ہوا دیکھوں، آتا ہوا نہ دیکھوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بچوں کو جب میدان میں لے کر گئے، تلوار لے کر ٹوٹ پڑے کفار پر۔ جب تلوار لے کر ظالموں پر اس طرح ٹوٹ پڑے تو اس وقت کچھ دیر بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب خیمے کے اندر بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی تو کچھ دیر بعد یہ پیغام آیا کہ آپ کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام سنتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور عرض کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دونوں ہڈیوں کو قبول فرمایا، یہ خاندان نبوت کی شہزادیاں ہیں۔ حضرت امام حسین آخر میں خود تیار ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہوئے ڈنڈے کے سہارے۔ اب آپ نے فرمایا بابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں، لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں، کہ تم سے آگے آل نبی چلے گی اور تم صحیح سلامت جو ہماری خواتین ہیں، آپ کی والدہ ہیں، ان کو صحیح سلامت مدینہ شریف میں واپس لے جانا۔ تو حضرت امام علی مقام نے جو علوم باطنی و ظاہری علوم کا جو سلسلہ تھا چلے آ رہے تھے، تمام امام زین العابدین کو دیے۔ یا رب یہ ہے سادات کا گھر تیرے حوالے، یہ میرا ہے یہ بیمار تیرے حوالے۔ خود تیار ہوئے، سر پر امامہ رسول باندھ کر، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لے کر، سینے پر زرہ امیر حمزہ لگا کر تیار ہوئے اور اہل بیت کو آخر میں خطبہ دیا یہ میری شہادت ہے، میرے جانے کے بعد بال نہ نوچنا، گریبان چاک نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، نوحہ خانی نہ کرنا، بلکہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ تو حضرت امام علی مقام جب میدان کربلا کے اندر آئے تو آپ نے یزیدیوں کو صفوں کو اس طرح چیرتے ہوئے آگے چلے گئے، کہا کہ اگر آج بچنا چاہتے ہو تو حضرت امام علی مقام کے پاس نہ جاؤ، تلوار کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فوراً سے تمام یزیدی پیچھے ہٹ گئے اور اس وقت تیر اندازوں نے آپ کو گھیر لیا اور 70 کے قریب تیر آپ کے جسموں کو لگ گئے۔ اس کے بعد تیر لگنے کے بعد آپ نے 70 کے قریب تیر آپ کے جسموں کو لگے۔ اس کے بعد انہوں نے شمر آگے حضرت امام علی مقام کے قریب شمر ہوا اور شمر نے یہ سوچتے ہوئے کہا کہ میں یزید سے انعام پاؤں گا، اور اسے پلید نے تلوار نکالی تو اور امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر لیا۔ تو حضرت ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے لاکھ سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ اللہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔